بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سب سے پہلے اس ذات واحد کے حضور نذرانے حمد و ثنا پیش کرنا چاہیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، قادر مطلق ہے۔ اپنی بے پایاں مملکت کے اس چھوٹے سے حصے میں جسے ہم زمین کہتے ہیں ہمیں پیدا کیا، ہمیں جاننے، سوچنے، سمجھنے کی قوت بخشی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کر کے گویا تصرف کے اختیارات بخشے، یا فی الجملہ ہم کو زمین میں اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ پھر درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جس نے گھٹا ٹوپ تاریکی سے نکال کر ساری انسانیت کو راہ راست پر لا کھڑا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز غیر معمولی ہوتی ہے نا، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ انجیر کی قسم، مکے کی قسم، قرآن کی قسم، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، قرآن پاک میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو وقت کی، زمانے کی قسم کھائی ہے، بلکہ اس وقت کے عنوان سے، زمانے کے عنوان سے پوری کی پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی۔ کون سی سورہ ہے بھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دو لائن کی چھوٹی سی سورہ جس میں صرف وقت کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ انتہائی خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہیں وہ لوگ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں اور غنیمت نہیں سمجھتے وقت کو۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ایکسیپشن، مستثنیٰ کون سے لوگ ہیں؟ وہ چار قسم کے ہیں آگے، کہ جو نیک ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں، حق کی تلقین کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہیں تو قسم پورے کے پورے وقت کے اعتبار سے کھائی ہے، اور کہیں وقت کا ایک حصے کے اعتبار سے قسم کھائی ہے۔ جیسے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، سورہ فجر ہم شروع کرتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ اور کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیل اور رات کی قسم کھائی ہے، رات اور دن، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت پڑھی کہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، خلفہ یعنی جانشین بنایا، وہی ہے اللہ رب العزت کی ذات جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا۔ ایک کے بعد آنے والی رات گئی، دن آیا، دن گیا، رات آئی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے اس رات کے، دن کے آنے جانے میں سبق ہے جو سبق لینا چاہتے ہیں، جو سبق لینا چاہتے ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن بار بار کہتا ہے عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، یہ عقل مندوں کے لیے ہے۔ اب ہمیں یا آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے کہ آیا ہم عقل مند ہیں
یا عقل مند نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وقت کو غنیمت سمجھنا اور اس کے مطابق وقت کو اپنی زندگی کو اطاعت اور فرمانبرداری اور نیک کاموں میں گزارنا اوقات کو، یہ گویا کہ عقل مندی ہے۔ احادیث میں ہمیں بہت ساری احادیث وقت کی اہمیت کے تعلق سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری میں ملتی ہے۔ کوئی ایک لمحہ نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اطاعت اور فرمانبرداری کے علاوہ کسی کام میں گزری ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مناسک، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو جماعت تھی، ان کا بھی یہی حال تھا کہ ایک وقت اپنا بھرپور انداز سے اس کو استعمال کرتے تھے اور وقت کو ضائع کرنے سے وہ بہت گریز کرتے تھے۔ تراہم رکعا سجدا، یہ کس کے لیے آیا؟ صحابہ کرام کے لیے آیا۔ کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، سجداً سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہوئے رکوع اور سجود کی حالت میں رہتے ہیں، ورضوان، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پہ آپ سجدوں کے نشانات دیکھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اس صحابہ کی جو جماعت تھی، اس نے اپنے اوقات کو جس انداز سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، اور ہمیں ان صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے عام طور پہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہوتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الصحہ، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ والفراغ، خالی اوقات۔ خالی اوقات کو ضائع بہت آسانی سے عام طور پہ ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ دو نعمتیں، ان کو آپ غنیمت سمجھیے۔ دوسری حدیث جس میں ہمیں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کی بات کہی ہے، شبابک قبل حرمک، کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے چلے جانے سے پہلے الرٹ ہو جانا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو وہ ہمیں تنبیہ کی گئی، 5 چیزوں کو انعام، 5 گویا کہ انعامات کا ذکر ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ 5 انعامات جو ہیں اللہ کے، ان کو غنیمت سمجھو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے آپ کے چلے جائیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ شبابک قبل حرمک، جوانی بڑھاپے سے پہلے ہے۔ جوانی جو ہے اس کو غنیمت سمجھو، طاقت ہے، تندرستی ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں ایک نوجوان جو ہوتا ہے وہ زیادہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت ہے، تندرستی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، نیکی کے کاموں میں اس کو استعمال کر لو، اطاعت اور اللہ کی رضا کے کاموں میں ان کو استعمال کر لو، ورنہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو مجبور ہوتا ہے، نہیں کر پاتا۔ تیسری نعمت کا ذکر کیا، وغناک قبل فقرک، کہ فقر فاقے سے پہلے جو مالداری کا وقت ہے آپ کے پاس، تنگ دستی سے پہلے آپ کے پاس جو خوشحالی کے ایام ہیں، ان کو آپ غنیمت سمجھیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نہیں خرچ کر رہے ہیں، پھر جب آپ خرچ کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، آپ خود فقیر ہوں گے۔ تو اس لیے جب آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے تو اس کو غنیمت سمجھیے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس اللہ کی نعمت کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے خلق کی، مخلوق کی، انسانیت کو آپ فائدہ پہنچائیے۔ چوتھی نعمت کا ذکر کیا ہے؟ آج جو میرا موضوع ہے، امام صاحب نے آپ سے خطاب کیا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ خالی اوقات کو مشغولیت کے اوقات سے غنیمت سمجھیے۔ جو خالی اوقات ہیں یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج انسان ترس جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جاب ہے، ڈیوٹیز ہیں، بہت ساری مصروفیات گھیرے ہوتی ہیں ان کو زندگی میں،
وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن جس کے پاس وقت ہے اور اس انسان کے پاس وقت کی اہمیت بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت بھی ہو، تو اس کے لیے یہ نعمت ہے۔ اور کہا گیا کہ مصروفیت کے آ جانے سے پہلے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں اور آخری چیز کیا ہے؟ وحیاتک قبل موتک، کہ پوری کی پوری اپنی جو زندگی ہے موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی، آنکھ بند ہو گئی، یہ مدت عمل جو ختم ہو گیا، جو ہمیں وقت کے ایک فارمیٹ میں جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، وقت کو زندگی کہا گیا۔ تو جس نے اس سے فائدہ اٹھایا اس نے زندگی گزاری، جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اپنی عمر کو ضائع کیا۔ تو اپنے وقت کو استعمال کرنا، یہ گویا کہ ہمیں قرآن پاک کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام سلف صالحین کے طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ موت سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ انسان کو کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے، جو کام ابھی آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کہیں کہ ہم بعد میں کریں گے، اور بعد والا جو کام کرنا ہے اس کو آپ نے اور ٹال دیا۔ تو ترجیحات ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، پرائرٹیز ہونی چاہیے، جو کام جس وقت کے لیے مناسب ہے اس وقت ہی میں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر نصیحت فرماتے ہیں کس کو؟ حضرت عمر کو، ان للہ عملا بالنہار لا يقبلہ باللیل۔ کتنی اچھی بات ہے اور کتنی سبق آموز بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں کیے جانے والے کسی کام کو دن میں قبول نہیں کرتا، رات میں کیے جانے والے عمل کو رات میں قبول نہیں کرتا۔ رات سونے کے لیے بنائی، ہم رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، تو کیا یہ چیز مناسب ہے؟ نہیں ہے مناسب۔ اسی طریقے سے وَعَمَلًا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ، کہ دن میں کیے جانے والے عمل کو رات میں قبول نہیں کرتا، ہے نا؟ تو یہاں پہ ہمیں اس حدیث سے یا اس اثر سے حضرت عمر کے قول سے جو چیز، حضرت ابو بکر کے قول سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کا اپنا وقت ہے، ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کیا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ میں پریشان رہتے تھے اور غمگین رہا کرتے تھے کہ میرا آج کا ایک دن چلا گیا، سورج ڈوب گیا اور میرا ایک دن ختم ہو گیا، اور وہ اس پچھتاوے میں رہتے تھے کہ میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا، میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا، میری نیکی میں اضافہ نہیں ہوا، اور ایک دن میری زندگی کا گویا کہ کم ہو گیا۔ تو یہ صحابہ ایک ایک دن کا حساب کرتے تھے اور اپنا احتساب اور جائزہ لیتے تھے۔ وہ سلف صالحین کا بھی یہ معاملہ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے نقل کیا خطیب صاحب نے کہ میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو اپنے اوقات کے بارے میں درہم و دینار سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، یعنی اپنے اوقات کو درہم دینار، یعنی جس کو ہم آج کل کی اس میں زبان میں ریال کہیں، روپے ڈالر، اس سے زیادہ قیمتی وقت اپنا وقت کوئی قیمتی سمجھتے تھے وہ سلف صالحین، اور اس کو اہمیت دیتے تھے۔ تو یہاں پہ عزیزان محترم جو چیزیں آج کے خطبے میں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے، اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک جس میں وقت کو غنیمت سمجھنے کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ دو نعمتیں صحت اور فراغ، صحت مندی، تندرستی اور خالی اوقات، عام طور پہ لوگ اس سے کیا ہے غافل ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت کہا، تو ہمیں نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے، وقت جیسا کہ امام صاحب نے ذکر کیا کہ یہ مدت اجل ہے، یہ مہلت عمل ہے، کام کرنے کے لیے ایک آپ کو جو وقت دیا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے، آپ کا مہلت
عمل اگر ختم ہو گیا تو وہی آپ کی موت ہوتی ہے، اور پھر موت جو ہوتی ہے وہی آپ کی زندگی کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ موت زندگی کی شروعات ہے۔ اس کانسیپٹ کو اور اس تصور کو ہمیں اور اس شعور کو ہمیں اپنے اندر بیدار کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی شخصیت کو اسی کے حساب سے تعمیر کرنا ہوگا۔ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ تو ہم بظاہر جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ایک پیدا ہونے والا بچہ 1 سال کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی عمر کے حساب سے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اپنے عمر کا 1 سال اس نے گزار لیا ہوتا ہے۔ تو عمر جو ہی انسان کی بڑھ رہی ہوتی ہے وہ گویا کہ گھٹ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ تو آگے جو مصرع ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون، اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون، دفتر عمل عامر ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اکیلے نہیں جانا ہم کو، ہماری جو زندگی ہے اس کا حساب کتاب ہمارے ساتھ جائے گا۔ ایک دن ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہماری جو 5 انعامات کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تو 5 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور نعمتیں اتنی ہیں کہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم رات میں جاتے ہیں تو یہ اپنے اوپر ہم نے فرض کر لیا ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے تک جو بھی وقت بچتا ہے وہ موبائل میں لگا رہے وقت۔ دن بھر کی چیٹنگ کیا چیزیں ہیں، ہم اپڈیٹس لیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سوتے وقت اپنے اذکار کے ساتھ سونا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ سونا چاہیے۔ سونے کے جو اذکار ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، ہم جس سرزمین میں یہاں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اپلیکیشن اب آپ کے موبائل میں جو موبائل آپ استعمال کرتے ہیں اس میں اپلیکیشن آتی ہیں کہ سونے کے اذکار آپ کے ہیں، شام کے جو اذکار ہیں ان کو پڑھتے پڑھتے آپ سوئیے۔ موبائلوں نے، سوشل میڈیا، موبائل میں تو پوری دنیا ہے اس وقت، اس نے جو وقت کا جو خراب کیا ہوا ہے ہمارا، اس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حسن بصری کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم انما انت ایام، کہ اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، آپ کیا ہیں؟ آپ گویا کہ دن ہیں، دن۔ فَإِن ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْدُ، کہ اگر دن چلا گیا تو گویا کہ آپ کی زندگی کا کیا ہے، وہ حصہ ایک چلا گیا۔ تو ہماری زندگی ایک برف کی مانند ہے، دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے، اور اس کو پگھلنے سے کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا، اطاعت کے کاموں میں لگانا، اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اب عبادت ظاہر بات ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی تو وہ عبادت پوری ہو گئی، بلکہ ہمہ وقت ایک ایک لمحہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جس طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہر وقت ہمارا خدا رب نہیں ہے، بلکہ خالی فجر کے وقت ہے، ظہر کے وقت ہے، مغرب کے وقت ہے، عشاء کے وقت، کیا خالی آپ کا رب ان اوقات میں ہوتا ہے؟ وہ آپ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس کی جو ذمہ داری نہیں، بلکہ ہمہ وقت ہے، ہر لمحہ وہ آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، آپ سے وہ انتہائی قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہاں پہ ہر لمحہ جب اللہ رب العزت ہمارا نگراں ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا رازق ہے، قادر مطلق ہے، تو ہر لمحہ ہم بھی اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو ہماری جو پوری کی پوری زندگی ہے اس کی کس میں گزرنا چاہیے؟ عبادت میں گزرنا چاہیے، اطاعت کے کاموں میں گزرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب تم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ اپنے کاموں سے تو کیا ہے؟ فَانْصَبْ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک کام سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، ابھی ہمیں آرام کرنا ہے۔ زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اور کمر بستہ ہو جائے انسان، آگے کی پلاننگ کرے، آگے کے کاموں، آگے کی جو زندگی اوقات اس کے بچے ہیں ان کو ہم بہرحال اطاعت کے اور اچھے کاموں میں یا پازیٹیو کاموں میں ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم نے آج جو خطبہ سنا ہے اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔